سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے، ہم بھٹکتے پھرے روز شب ہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ عزیز سامعین کرام، بندہ ناچیز آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرے گا۔ وہ روایت عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے تو ایک شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کیوں بیان کی جا رہی ہے، اور اس پر جو ہے کافی سارے حضرات فتویٰ لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فرشتے کو بھیجا جو روح قبض کرنے والا ہوتا ہے، جسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے واپس بھیج دیا کہ میں روح قبض نہیں کرواؤں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا آپ کی روح اللہ تبارک و تعالی نے قبض فرمائی۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کے طور پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آسانی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ دوسری قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے موت کے لیے، وہ فرشتے آتے ہیں اور بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تیسری قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرما دو آپ، جب موت کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے تو وہ روح قبض کرتا ہے۔ اب عزیز سامعین کرام، پہلی قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ دوسری قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا تو اس میں روح قبض کرنے کی نسبت تمام فرشتوں کی طرف کی گئی ہے۔ تیسری قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اس کے اندر جو ہے وہ روح قبض کرنے کی نسبت ملک الموت کی طرف کی گئی ہے۔ اب مسئلہ ایک ہے اور قرآن مجید کی آیتیں تین ہیں۔ اللہ بھی روح قبض کرتا ہے، تمام فرشتے بھی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت بھی روح قبض کرتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات باقی، اللہ رب العزت کی ذات صفات باقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان بلند، ہم خاکی، ہم نیچے، ہم ادنا، وہ اعلیٰ۔ لیکن یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو تین آیتیں ایک ہی چیز کے بارے میں آئی ہیں، یہ کیوں آئی ہے، اس بارے میں سمجھانے کے لیے ہے۔
اب تھوڑی توجہ دیجئے کہ ایک مالک اپنا مکان بنوانا چاہتا ہے تو وہ اپنا خرچ کرتا ہے، سامان دیتا ہے، سارا مال وہ خرچ کرتا ہے. تو جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس نے بنایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے بنایا ہے. اب انجینئر جو ہے اس نے نقشہ پاس کیا ہوا ہوتا ہے اور انجینئر نے نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اب انجینئر سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس نے بنایا ہے تو جو اس نے نقشہ بنایا ہے اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے بنایا ہے. پھر اس کے بعد جو مزدور ہیں، مستری ہیں، وہ اس مکان کو ایک مجسم شکل میں لے آتے ہیں، اس کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، مکان بنا دیتے ہیں. تو اس مستری اور مزدوروں سے پوچھا جائے یہ مکان کس نے بنایا، وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے. تو اب مکان ایک ہے، سب کا دعویٰ ایک ہے، لیکن سب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. ٹھیک اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موت کا، تو حقیقی روح قبض کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے. اور جو باقی سارے فرشتوں کی طرف جو روح قبض کرنے کی نسبت کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ سارے فرشتے مل کر بندے کی روح پورے جسم سے سمیٹ کر حلق پر لے آتے ہیں اور پھر حلق سے آگے ملک الموت روح کو پکڑ لیتے ہیں اور آگے قبض کر لیتے ہیں. اب یہ چونکہ معاون فرشتے ہیں، یہ بھی روح قبض کرنے میں شریک تھے، اس لیے ان کی طرف بھی روح قبض کرنے کی نسبت کر دی گئی. اور ملک الموت نے چونکہ آگے سے رب کریم کے حکم کی تعمیل کی ہے اور حلق سے آگے آگے روح ملک الموت نے قبض کی ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت ملک الموت کی طرف بھی کر دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی روح قبض کرنے والا ہے، تو اب اس میں کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات تھی. وہ مثال اور قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. عزیز سامعین کرام، اب ذرا غور کیجئے آپ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا نا کہ اللہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سب کی روح قبض کرتا ہے. تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ یہ مرقات المفاتیح ہے، شرح مشکات المصابیح. یہ کتاب جو ہے یہ اس کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں تو ایک روایت میں ہے نا، تو یہ عام ایک صحابہ سرکار کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی تو سرکار نے بھی یہ جملے بولے. تو یہ جو ہے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الصلاة علی الجنازة اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت هدیتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت قبضت روحها. اب یہ حدیث پاک میں ہے سرکار ایک جنازے پر جو ہے نماز جنازہ میں تشریف لے گئے، تو جنازہ جب پڑھ چکے تو سرکار نے دعا مانگی، اللہم انت ربها، مولا تو اس مرے ہوئے بندے کا تو رب ہے، وانت خلقتا ہے کہ تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، وانت ہدیتہا الی الاسلام، تو نے ہی اسے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، وانت قبضت روحہا، اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے. اب دیکھیے حدیث پاک میں بھی یہ بات موجود ہے، اور یہ جو مرقات المفاتیح ہے اسی کی شرح میں یہ جو 3 آیتیں میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ 3 آیتیں جو ہیں انہوں نے بھی اسی حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے.
تو وہ خود یہاں پر بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نسبت القبض یعنی قبض کرنے کی نسبت اللہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ حقیقت میں سب کی روح قبض کرنے والا ہے. اب حدیث پاک سے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب کوئی بندہ کہے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی روح قبض کی ہے تو پھر یہ درست ہے. اور نماز جنازہ کے اندر بھی وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، تو نماز جنازہ کے اندر بھی ہم یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. اب جو یہ روایت ہے وہ روایت اس روح البیان کے اندر موجود ہے، اور یہ 8واں حصہ ہے جو میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ کما رویہ ان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لما نزل علیہا ملک الموت لم ترد بقبضہ فقبض اللہ روحہ. اب یہ جو ہے ملک الموت فرشتہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے روح قبض کرنے پہ آپ راضی نہ ہوئی، تو فقبض اللہ روحہ، اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرمایا. اب یہ روح البیان ہے، اور روح البیان کے اندر جو ہے حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث بہت ان کے القابات بزرگوں نے نقل کیے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں. حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے اس کے لکھا ہے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ اس روایت کی تو سند کوئی نہیں ہے، سند کو ذکر نہیں کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک علماء اصول حدیث کا ایک جو ہے اصول ہے کہ جب وہ فضائل کے باب میں کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو اس روایت میں وہ جو ہے تنقید اور تنقیح وغیرہ وہ نہیں کرتے، وہ اسی طرح بغیر سند کے ہی روایت کو لکھ دیتے ہیں. اور جو احکام کے سلسلے میں جو روایات ہوتی ہیں ان میں علماء حقہ جو ہیں علماء وہ اس کے اندر جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں تنقید و تنقیح کی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میں نے کتابوں کے اندر جو روایات ہیں ان کے ذریعے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.